پاکستان چینل کے ناظرین، ہماری پہلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاکستان چینل دراصل ایک ایسا چینل ہے جو کہ ناظرین کو دنیا بھر میں ہونے والے واقعات پوری تحقیق کے بعد پیش کرتا ہے۔ اس میں آپ کو اسلام، انبیاء، تاریخ، قیامت کے آثار اور اس کے ساتھ دوسرے دلچسپ قسم کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آپ کی پیش خدمت ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، ہماری کائنات سربستہ رازوں کا ایک خزانہ ہے۔ اس کائنات میں ہمارے سوا اور کتنی مخلوقات آباد ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ وہی کن فیکون کا مالک جانتا ہے کہ اس کائنات کا پھیلاؤ کتنا ہے، ہماری زمین کی تہ میں کیا پوشیدہ ہے، یہ چاند تارے، یہ سورج آخر کس مقصد کے لیے بنائے گئے، کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی چلتا آ رہا ہے اور کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ پاکستان چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں اس کائنات کی پیدائش کے بارے میں بالکل واضح آیات موجود ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کے اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی تمہارا خدا پروردگار ہے اور تم اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری کائنات اور اس کے ارد گرد پھیلی بے شمار دنیایں پہلے سے موجود نہیں تھی، بلکہ اللہ کے امر سے یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ اور قرآن میں یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو سمیٹ لیں گے اور اس کی ذات کے سوا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا اور اللہ پکارے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس دن کو قرآن میں قیامت سے تعبیر کیا ہے۔ قیامت کے بارے میں کئی بار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا درست علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتلائی اور فرمایا کہ جب یہ نشانیاں آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ ناظرین، آج بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہے جو کہ ابھی ظاہر ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی کچھ ایسے مذاہب تھے جو کہ ہدایت پر تھے، لیکن ان کے پیروکاروں نے ان مذاہب میں ایسا رد و بدل کیا جس کے بعد یہ ادیان چند رسومات میں بن۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی ان بچی کچی کتابوں میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جس کی تائید اسلام بھی کرتا ہے۔ پاکستان چینل کے ناظرین، قیامت کی نشانیاں احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی قیامت کی نشانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں، بلکہ اس کی نشاندہی کسی اور نے نہیں بلکہ ایک عیسائی پادری نے کی، اور حیرت انگیز طور پر وہ نشانی کچھ حد تک پوری بھی ہوئی۔ پاکستان چینل کے ناظرین، 2 مسیحی پادریوں جان ہاگی اور مارک بلٹس نے ایک پیشن گوئی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 مسلسل پورے چاند گرہن جن کے درمیان 6 ماہ کا وقفہ ہو اور کوئی جزوی چاند گرہن درمیان میں نہ آئے وہ بھی قیامت کی نشانی۔ ناظرین، یہ پیشن گوئی کسی حد تک پوری ہو چکی ہے۔ 15 اپریل 2014 کو ہونے والا پہلا مکمل چاند گرہن ٹیٹراڈ کے سلسلے کی ابتدا تھی۔ دوسرا مکمل چاند گرہن 8 اکتوبر کو ہوا، یہ بھی سن 2014 کا سال تھا، اور اگلے 2 4 اپریل 2015 اور 28 ستمبر 2015 کو ظہور پذیر ہوئی۔ اس سلسلے کا مکمل چاند گرہن 19 جولائی 2018 کو بھی ہوا، جو کہ اس تاریخ کا سب سے طویل ترین چاند گرہن ہے۔ یہ چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوا اور صبح 4:30 بجے تک جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے اور بھی چاند گرہن آنے والے ہیں جس میں لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند سرخ ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت ہوگی۔ اس پیشن گوئی کے مطابق اگر یہ چاند گرہن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد زمین میں اسرائیلی حکومت قائم ہو جائے گی۔ خونی چاند کو بطور شگون استعمال کرنے کی بنیاد دراصل جوئل کی کتاب میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند سرخ ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت کو دکھائے گا۔ یہ فقرہ 2 بار سینٹ پیٹر نے بھی دہرایا ہے اور یہ بیان ایکس میں درج ہے۔ 2008 کے لگ بھگ بلٹس نے یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشن گوئی کی کہ وہ 2015 کی خزاں کو ظاہر ہوں گے
اور اسے قبل 7 سال شدید مشکلات اور آفات آتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے قیامت کے ظہور کی فلکیاتی علامات تلاش کر لی اور اگلا ٹیٹراٹ قیامت کے ظہور کی ابتدا ہوگی۔ جب پیشن گوئی اس کی ناکام ہوئی تو اس نے اپنی ویب سائٹ سے مضمون کو ہٹا تو دیا، لیکن ٹیٹراٹ کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا جاری رکھا۔ ہاگے نے بلڈز کی پیشن گوئی پر فور بلڈ مونز نامی کتاب لکھی جو جلد ہی بیسٹ سیلر بن گئی۔ تاہم اس کی کتاب کے مطابق اس کے 500 سال کے ٹیٹراٹ دراصل یہودی اور اسرائیلی تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی نوعیت اولاً تکلیف اور بالآخر فتح پر منتج ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی عیسائی پیشن گوئی، اور حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیلی ایک بار پھر تمام دنیا پر غالب آئیں گے، جس کے بعد عیسائی اور مسلمان مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ناظرین، چاند گرہن کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اس کے بارے میں ہم آئندہ کی ویڈیو میں مباحثہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم لائیں گے بہت جلد اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔